بی اے بی ایس سی بی کام سال اول کے تمام طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے پرچہ غزل، نظم اور خطہ۔ غزل، نظم اور خطہ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کون کون سی باتیں یہاں پر ہوتی ہے۔ اس کا ہم نے نصاب بھی دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے لیکچر میں حصہ نظم کا ایک حصہ مطلب نعت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مولانا الطاف حسین حالی نے تحریر کر دی نعت کا، ہم نے یہاں پر مطالعہ کیا ہے۔ آج ہم دوسری نظم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ نظم ہے آدمی نامہ۔ مولانا اس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کو پہلا عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عوامی شاعر کے تعلق سے جہاں بات آتی ہے تو اس میں خلی خطوط شاہ کا بھی نمبر آتا ہے، کیونکہ نذیر اکبر آبادی انہوں نے بھی عوام میں کے متعلق جو موضوعات تھے اس پر اپنی شاعری کی ہے، اور اسی کو اپنی شاعری کا موضوعات بنایا ہے، جس کی وجہ سے جو عوام ہیں ان کی عام زبان میں اور ان کے جو دن رات استعمال ہونے والے موضوعات ہیں اس کا استعمال کرنے کی وجہ سے عام لوگوں نے نذیر اکبر آبادی کو بہت سراہا ہے، کیونکہ ابھی تک جو نظم میں یا شاعری میں جو خاص بات کہی جاتی تھی اس میں اپنی صلاحیتوں کو بتانے کے لیے اور اپنی زبان پر مہارت دکھانے کے لیے جو شاعری ہوتی تھی وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی، اور اس کا معیار بھی کافی بہت اونچا ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں جو جنہیں زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں یا پڑھ لکھ نہیں سکتے، وہ لوگ ان شاعری یا یہ شاعری کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ لیکن نذیر اکبر آبادی یہ ایک عوامی شاعر تھے جو ایک عام لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا اور ان کے ساتھ رہنا اور ان کے دن رات کے جو رویے ہیں، جو دن رات جو حالات سے گزرتے ہیں اور جن پہلوؤں اور جن موضوعات سے وہ گزرتے ہیں، انہی موضوعات اور انہی تہواروں کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں، اور وہ بھی عوامی اس زبان میں جس کے ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب ایسی زبان جو عام فہم، جو عام لوگوں کو بھی سمجھ سکے، اس زبان کا استعمال نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں کیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی جب ہم نظموں کا جب ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں یا اس میں ہم غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کے زیادہ سے زیادہ جو شاعری کے موضوعات ہیں وہ کون سے ہیں، تو عوام سے جڑے ہیں۔ جیسا تہواروں کا اگر بات کی جائے تو عید ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، اسی طریقے سے جو مختلف موضوعات ہے، جیسا آدمی نامہ ایک نظم ہے جو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں، بنجارہ نامہ ہے، روٹی نامہ ہے، چونکہ اتنے لوگ جو پریشان یا دن رات جو اپنی محنت کرتے ہیں صرف کس لیے کرتے ہیں، روٹی کے لیے کرتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ روٹی ہے۔
تو نذیر اکبر آبادی نے اپنے نظم کا نام روٹی رکھا اور اسی پر اپنی شاعری کی. تو ایسے بہت سارے نظمیں ہیں، ایسی بہت ساری شاعری ہے جو نذیر اکبر آبادی نے ان عام لوگوں سے ملتے اور عام فہم میں کی ہے، جس کی وجہ سے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے. چلیے، جب ہم ان کی اس تمام باتوں کو سمجھ چکے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کس طریقے سے ہے، اس کے علاوہ ہم نذیر اکبر آبادی کی خاص اگر جب بات کریں گے تو ہم ان کا تعارف، ان کا بچپنا اور ان کے جو مختلف شوق تھے کہ بھئی اس طریقے سے کبوتر بازی جیسا مشغلہ تھا ان کا، ایسے بہت ساری باتیں تھیں جس کو ہم ایک خاص الگ لیکچر میں ہم ان کے تعارف اور ان کی ابتدائی زندگی اور ان کے ادبی خدمات کا ہم مطالعہ کریں گے. لیکن آج ہمیں جو خاص مطالعہ کرنا ہے وہ ان کی نظم آدمی نامہ ہمیں پڑھنا ہے. تو چلیے، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی نظم کے کچھ بند پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی زبان کیسی ہے، ان میں اس میں کیا کہا ہے اور کون کون سے تراکیب وغیرہ کا استعمال کیا ہے. تو دیکھیے، پہلا جب ہم ان کا بند پڑھتے ہیں، یہ بہت مشہور نظم ہے ان کی آدمی نامہ. کہتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. دیکھیں، ان کا جو پہلا بند ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یکساں مساوات کے کتنے علم بردار ہیں. اونچ نیچ، غریبی امیری کی، ذات پات کا کوئی بھید ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ سب کو ایک ہی چیز مانتے تھے کہ وہ کیا ہے، آدمی ہے، یعنی حضرت آدم کی اولاد ہے. اور ان کی یہی پیغام ان کی شاعری میں بھی ملتا ہے. جیسا ہم پہلے بچپن بات کرتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بادشاہ ہے سوئے وہ بھی ہے. اگر دنیا میں کوئی بادشاہ بھی ہے، بڑے بڑے بادشاہ، شہنشاہ، راجائے، مہاراجائے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، آدمی ہی ہے، وہ کچھ الگ ہے کیا نہیں. اور مفلس و گدا ہے سوئے وہ بھی آدمی. اگر کوئی مفلس ہے یعنی غریب ہے، اگر وہ بھی کیا ہے، بادشاہ ہے وہ بھی آدمی ہے. اگر غریب ہے، مفلس ہے، وہ بھی کیا ہے، آدمی ہے. اور گدا مینس مانگنے والا، تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی آدمی ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ عہدے دیے ہیں. کوئی بادشاہ ہے مگر وہ بھی آدمی ہے، غریب ہے وہ بھی آدمی ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے. اور جو گدا ہے یعنی جو گداگر ہے، مانگنے والا ہے، وہ بھی آدمی ہے. زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. جس کے پاس زر ہے، جو زردار ہے مطلب مالدار، پیسے والا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس دولت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے، آخر آدمی ہی ہے. نعمت جو کھا رہا ہے سوئے وہ کیا ہے، جو ہر وقت اپنے کھانوں میں، دسترخوانوں پہ انواع قسم کے پکوان پکے ہوئے ہیں، الگ الگ پھل ہے اور مختلف قسم کے سبزی الگ اس پہ بنے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے اور وہ بڑے شوق سے کھا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے، آدمی ہی. چاہے اس کے دسترخوان پر کتنے بھی قسم کے کھانے ہو جائے، کتنے بھی قسم کے پکوان تیار ہو، تو کہہ رہے ہیں شاعر نذیر اکبر آبادی کہ ہے تو آخر وہ بھی کیا ہے، انسانی ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹکڑے چبا رہا ہے، مطلب جس کے پاس کوئی خاص ایسے پکوان نہیں ہے، جس کے پاس خاص ایسے کوئی ایک خاص پھل پھل اس پہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف اور صرف ٹکڑے چبا رہا ہے، یعنی جو سوکھی روٹی مل جائے وہی چیز کھا بھی رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے، آدمی ہی ہے. بھوک دونوں کی مٹ رہی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ کیا ہے، کچھ اس کو نعمتیں مل رہی ہے، کسی کو سوکھی مل رہی ہے، مگر ہے تو آخر میں وہ بھی انسان ہی ہے، وہ بھی آدمی ہی ہے. اس پہلے بند سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی
یہ آدمیوں میں جو فرق ہے، امیر غریبی کا جو فرق ہے، جو مختلف قسم کے امتیاز کرتے ہیں، ان سب کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے بہت بڑے بادشاہت میں مل جائے یا آپ گداگر بن جائے، ہر کوئی کیا ہے، آدمی ہے، اور ہر ایک کو آدمیت کا ہی سبق سیکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا پہلا بند جو یہاں پر نذیر اکبر آبادی نے بیان کیا ہے۔ چلیے ہم دوسرے بند میں آتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں نذیر اکبر آبادی یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، یا آدمیت کے تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابدال، قطب، غوث، ولی آدمی ہوئے، یہ سب نام ہے یار، دھیان دیجیے۔ ابدال، قطب و غوث، ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامت کے لیے، حتیٰ کہ اپنے زیر و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے، جو سو ہے وہ بھی آدمی۔ چلیے اب مختلف خاصیتیں، خصوصیتوں کا ذکر کریں۔ ابھی تک تو اقسام کہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، وہ اب بات آ رہی ہے کہ بڑے بڑے نام کے ساتھ کہ ابدال، قطب، غوث، ولی آدمی ہے۔ یہ جس بند میں شاعر نظیر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی بہت قریبی، جو اللہ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہوئے نیک بندے تھے۔ مثلاً یہاں نام آیا ہے ابدال کا، قطب کا، غوث اور ولی، وہ بھی آدمی تھے، اور جس نے خدا کی خدائی سے انکار کیا اور کافر کہلائے وہ بھی آدمی ہے، اور جن خدا کے نیک بندوں نے اپنے ہنر اور کمال سے خدا کے نیک بندے کو فائز پہنچایا وہ بھی آدمی ہے۔ یعنی اچھے اور برے دونوں قسم کے آدمی اس دنیا میں ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر دنیا کے بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی کتنے نیک بندے تھے، جیسے قطب، ابدال ہے، غوث ہے، ولی ہے، جتنے ولی اللہ گزرے، یہ سب کیا ہے، اللہ کے نیک بندے۔ تو کہہ رہے وہ بھی کیا ہے، آدمی ہے، اور جو خدا سے منکر ہوئے، انکار کرے، وہ بھی آخر کیا ہے، آدمی ہی ہے۔ فرق کیا ہے، ان کی خاصیتیں، ان کے اخلاق اور ان کے رتبے بہت بڑے تھے، اور جس نے منکر ہوا، جو یہ خدا کی ذات سے انکار کیا، وہ کافر کہلائے۔ لیکن نام کچھ بھی ہو، مگر وہ کیا ہے، آدمی ہی ہے۔ اور جتنے بھی لوگ آئے تھے زید و ریاضت کے کرشمے دکھائے، جنہوں نے بڑے بڑے اتنے کارنامے انجام دیے اور بہت سارے لوگوں کو فیض بھی پہنچایا، اور ان کے فیض کے لیے ان تک وہ باتیں بھی پہنچائی، لیکن وہ سب بھی کیا تھے، آدمی ہی تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، نذیر اکبر آبادی اس دوسرے بند میں بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اس میں ایسا نہیں کہ بعض جگہ کے پورے لوگ، سبھی لوگ اچھے ہی ہو، اور بعض جگہ کے لوگ پورے ہی برے ہو، ایسا بالکل نہیں، بلکہ ہر جگہ ہمیں اچھے اور برے دونوں لوگوں کا امتیاز ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ بعض جگہ اچھے لوگوں کا جو معیار ہے، اچھے لوگوں کا جو پرسنٹیج ہے، فیصد ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور بعض جگہ برے لوگوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کمی اور زیادتی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ آدمی ہی ہوتا ہے جو سب سے نیک بھی ہوتا ہے، اور آدمی ہی ہوتا ہے جو سب سے برا بھی ہوتا ہے۔ تو اس بند کے ذریعے نذیر اکبر آبادی ہمیں اس دنیا میں رہنے اور سماج میں پرسکون زندگی گزارنے کے مختلف اصول بتا رہے ہیں کہ کسی ایک دو کو دیکھتے ہوئے اپنے خیالات یا کسی سے بہت زیادہ دشمنی یا کسی سے بہت زیادہ نفرت، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سماج میں دونوں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ سب چاہے وہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، وہ آدمی ہی ہے، اور اس کے ساتھ آدمی ہی کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو خیر ہم اس دو بند کے ساتھ آج یہیں رک جاتے ہیں، اور آگے ہم اور دیکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کس طریقے سے ہمیں اس نظم کے ذریعے انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں۔